recognition of diverse needs and identities of the students. اب پھر میں آپ کو یہاں پہ ریمائنڈ کرا دوں کہ نینسی فریزر کا یہ سیکنڈ ڈائمینشن آف سوشل جسٹس ہے، اور دس ڈسکشن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو ہیز بین اڈیپٹیڈ ٹو ڈسکرائب دا کوالٹی آف ایجوکیشن اور ود ریفرنس ٹو کوالٹی آف ایجوکیشن. نینسی فریزر نے اس کا ڈسکشن ان ٹرمز آف جو ریکگنیشن کی ہے وہ براڈر پولیٹیکل سسٹمز کے حساب سے کی ہوئی ہے. ریکگنیشن سے ہماری کیا مراد ہے؟ ریکگنیشن سے مراد یہ کہ ہم اس بات کو پہچانیں، ہم اس بات کو مانیں اور کلیئرلی اس چیز کو رسپونڈ کریں کہ there is a presence of diverse groups in the class and in the school. That there are some groups that are marginalized، لیکن ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ریکگنیشن دیں. ریکگنیشن چاہے وہ انڈیجنس پاپولیشنس ہوں، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، چاہے وہ ریلیجس مائنورٹیز ہوں. سو ایجوکیشن کے اندر جب بچوں کو پڑھایا جائے تو کوالٹی آف ایجوکیشن از ڈیٹرمنڈ آلسو بائی ہاؤ مچ آل دا گروپس ہیو ریکگنیشن، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سوشل جسٹس کی. یہ ریکگنیشن ڈسیبل بچوں کے لیے بھی ہے. ریکگنائز کریں، پہچانیں کہ یہ بچے یہاں پہ ہیں. اوور ایجڈ بچے ہو سکتے ہیں کچھ ہوں، اور کچھ بچے ورکنگ بچے ہیں. خاص طور پہ پبلک سکولز میں یہ خیال رکھا جائے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ دن کے وقت کام کرتے ہیں، شام کے وقت کلاس کرتے ہیں، یا صبح کے وقت سکول اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ شام کو کام کر رہے ہیں. اور پھر جینڈر ڈفرینسز اور ان کے کیا ایشوز ہیں، ان چیز کو ذہن میں رکھا جائے. اب پہچان سے ہماری کیا مراد ہے؟ What do you mean by recognition? Of course, when they come in the class, you know that they are sitting and you know they are different from you. So, کیا recognition سے آپ کی کیا مراد ہے؟ Recognition سے مراد ہے ان کی equal respect. Number 1 and number 2, response. So, respect them and respond to them. Respond سے کیا مراد ہے؟ Respond اس طرح سے کیجئے کہ جب آپ اپنے ایجوکیشن کے سسٹم کو بلڈ کر رہے ہیں یا ٹیچرز کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو اس کے حساب سے ایکسپلین کریں. خیال کریں کہ اس بچے کو گھر میں کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، یہ گھر میں باقی جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ اس قابل نہیں کہ اس کو ٹیوشن پہ پڑھا سکیں گے، تو اس کو چیز اچھی طرح ایکسپلین کی جائے. گھر پہ بچوں کو جب ہوم ورک دیا جاتا ہے تو آپ خیال رکھیں کہ یہ بچیوں کو گھر میں بہت سارا کام کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے. دس از ریسپونڈنگ، دس از ریسپیکٹنگ. ڈسیبل بچے جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کام بناتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں کہ وہ بھی ایجوکیشن کو حاصل کر سکیں. کلاس روم اسائنمنٹس اس قسم کی بنائیں کہ ہر کوئی انکلوڈ ہو سکے. کوئی بھی ڈسکشنز کریں کلاس میں تو ایسی نہ کریں جس میں جو مائنورٹیز کا ذکر ہی نہ ہو، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. سو صرف ان کو ایکسکلوڈ کرنے سے بھی کئی دفعہ آپ ان کو ریکگنائز نہیں کر رہے. فار انسٹنس اگر آپ تھرڈ جینڈر کا ذکر ہی نہیں کرتے، ایک بہت شارپ ایگزامپل ہے، تو بیسکلی یو آر ناٹ ریکگنائزنگ دیٹ there is a large population out there who has a certain kind of physical difference from us، اور وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جب آپ اس ایگزسٹنس کو اگنور کر کے ایک جیسی چیز سب کو بس پڑھائی جا رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے ہیں یا اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے، تو دین اٹ از سم تھنگ دیٹ کنٹریبیوٹس ود the dimension of recognition within the framework of social justice. So, understanding of diverse needs is absolutely important for the educational planners if they are working for quality of education within the framework of social justice. And this is what the dimension of recognition means.